www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک حدیث شریف ہے، مشہور حدیث ہے، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ بیان ہوا کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حضرت جبریل امین علیہ السلام پراسرار انداز میں تشریف لائے۔ کچھ سوالات کیے انہوں نے، نبی علیہ السلام نے ان کے جوابات عنایت فرمائے۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے کہ احسان کیا چیز ہے۔ تو ہماری زبان میں، اردو میں، پشتو میں، پنجابی میں اور عربی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور ہر شخص اس کا مطلب جانتا ہے، اور اس کی ضرورت بھی نہیں سمجھتا کہ اس کا مطلب میں کسی سے پوچھوں۔ بچے بھی مطلب جانتے ہیں، عورتیں بھی جانتی۔ تو ایسی عام سی چیز، اس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب کچھ اور بھی ہے، اس معنی کے علاوہ بھی کوئی اور مطلب ہے، کیونکہ اگر یہی مطلب مراد ہوتا ہے جو ہم آپ بولتے ہیں تو پھر سوال کی ضرورت نہیں تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے ایسے گویا کہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو گویا کہ کا مطلب یعنی فرض کر لو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، محال ہے، نہ ان آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے، وہ آنکھوں کو بھی دیکھتا ہے، آنکھوں سے نکلنے والی جو نور اور شعاع ہے اسے بھی دیکھتا ہے، وہ شعاع جس پہ پڑتی ہے اس کو بھی وہ دیکھتا ہے، پھر اس شعاع سے جو عکس دماغ میں آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ میری ماں ہے اور یہ میرا باپ ہے، عکس واپس آ کے دماغ میں بتاتا ہے کہ یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ فلاں، یہ فلاں، اس کو بھی وہ دیکھتا ہے۔ تو اللہ تو دیکھتا ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، لیکن ہم اللہ کے علاوہ اور چیزوں کو تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، بلکہ اللہ کے علاوہ بھی بہت سی مخلوقات ایسی ہیں کہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، ہم اور آپ اس کا ادراک نہیں کر سکتے اس آنکھ سے۔ ہوا جو ہے، ہوا آپ اور ہم نہیں، آنکھ سے نہیں نظر آتی، یہ جسم کو محسوس ہوتی ہے، جب چلے گی تو اس سے مس ہوگی تو ہم کہیں گے ہوا چل رہی ہے، اور زور کی ہوگی تو کہیں گے تیز چل رہی ہے، لیکن آنکھ کو تو پھر بھی نظر نہیں آ رہی، جب تیز ہے پھر بھی نظر نہیں آ رہی، جب آہستہ ہے تو بھی نہیں، جب کھڑی ہوئی ہے ہوا، ٹھہری ہوئی ہے تو بھی نظر نہیں آ رہی آنکھ کو۔ تو بے شمار مخلوقات ایسی ہیں جو ہم اور آپ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب ہم مخلوقات کو نہیں دیکھ سکتے اس آنکھ سے، تو ان مخلوقات کے خالق کو کیسے یہ آنکھ دیکھ سکتی ہے؟ تو اس لیے اس کو تو دیکھ نہیں سکتا، دل کی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ایک آنکھ قلب کی ہے، اس قلب کی آنکھ سے بھی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ فرض کر لو کہ اسے دیکھ رہے ہو، گویا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، یہ فرمایا۔ اور یہ جو دیکھنا اس حدیث میں آتا ہے یہ دل کی آنکھ سے آتا ہے، ان آنکھوں سے نہیں، کیونکہ یہ ارشاد نابینا کے لیے بھی ہے نبی علیہ السلام کا، یہ بیناؤں کے لیے نہیں ہے کہ جن کی آنکھیں ہیں وہ بس ان کے لیے ارشاد کہ اللہ کی عبادت کرو ایسے گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ گویا کہ کا لفظ تو بتا ہی رہا ہے یہ بات کہ تم دیکھ ہی نہیں سکتے، یعنی فرض کر لو کہ اسے دیکھ رہے ہو، تو فرض نابینا بھی کر سکتا ہے اور فرض بینا بھی کر سکتا ہے، حقیقتاً اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہ اس آنکھ سے نہ اس آنکھ سے۔ لیکن جب یہ فرض کر لو گے
کہ میں اپنے آقا کو، مالک کو، جس کے دربار میں حاضر ہوں، اس کو میں دیکھ رہا ہوں، تو کیفیت بدل جائے گی، دنیا میں بھی بدل جاتی ہے۔ جب آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا استاد یا میرا بڑا باپ، دادا، پیر دیکھ رہا ہے مجھے، تو اب اس کے بیٹھنے کا انداز ہی مختلف ہوگا، بولنے کا انداز ہی مختلف ہوگا، چلنے پھرنے کا انداز ہی مختلف ہوگا، فرق آ جائے گا۔ تو جب یہ ہوگا کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں تو قلب کا حال بھی بدل جائے گا، ظاہری بھی بدلے گا، قلب کا بدلے گا۔ اصل میں قلب کی وجہ سے ساری چیزوں پہ اثر آئے گا۔ اس لیے ایک آدمی جب نماز پڑھتا ہے خشوع اور خضوع سے، پورے استحضار سے، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ خشوع اور خضوع سے پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ تو قلبی حالت ہے، وہ تو نظر ہی نہیں آ رہی ہمیں، اور آپ کو اس کی دل کی حالت نظر نہیں آ رہی، لیکن اس دل کی حالت نے اس کی آنکھوں پر، چہرے پر، کھڑے ہونے پر، ہاتھوں پر ایک اثر ڈالا، جسے دیکھ کر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ توجہ سے پڑھ رہا ہے۔ اور جب دل غافل ہوگا، نماز پڑھ رہا ہے بے توجہی سے، تو آپ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ نماز بے توجہی سے پڑھ رہا ہے، حالانکہ دل تو آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ اس کا اثر اس کے چہرے پہ، ہاتھوں پہ، پیروں پہ، تلاوت میں، رکوع میں، سجدے میں، ہر چیز پہ اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے قلب کی توجہ دلائی کہ اصل قلب کی حالت درست کرو تو ہاتھ کی حالت بھی درست، پاؤں کی بھی درست، دماغ کی بھی درست، علم بھی درست ہو جائے گا۔ علم سکھانا بھی درست ہوگا، علم سیکھنا بھی درست ہوگا، ورنہ علم سکھانا بھی خراب ہو سکتا ہے، علم سیکھنا بھی خراب ہو سکتا ہے، قلب کی حالت جب تک درست نہ ہو۔ کتنے لوگ ہیں اس وقت بھی جو زندہ ہیں دائیں بائیں، جو باطل ہیں، لیکن علم میں آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عربیت بہت اعلیٰ، علم ہر جگہ، انہوں نے اچھی طرح ہر چیز پڑھی، لیکن وہ گمراہ ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، گمراہ ہوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی خاص انعام ہوتا ہے، تب وہ علم بھی کارآمد ہے، جب دین بھی کارآمد ہے۔ اگر قلب کی حالت خراب ہو جائے خدا نخواستہ تو دین بھی بیکار ہو جائے گا، وہ بھی ساتھ چھوڑ جائے گا، ہر چیز چھوڑ جائے گی۔ اس لیے جب یہ سوال کیا کہ حضرت احسان کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت کر ایسے گویا کہ اس کو دیکھ رہا ہے، فرض کر لے کہ اسے دیکھ رہا ہے قلب کی آنکھ سے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ نہیں ہوتا مراقبہ، یہ دھیان نہیں جمتا، قلب متوجہ اس پر نہیں ہوتا، مشکل لگ رہا ہے کہ میں گویا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ تصور کر کے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ یہ تصور فرض کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ اگر یہ فرض کر لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کافر ہو جائے گا آدمی، یہ تو کفر ہو گیا۔ گویا اللہ دیکھتا نہیں سکتا، میں نے فرض کر لیا کہ وہ دیکھ رہا ہے، تو یہ کفر ہوا یا نہیں ہوا؟ حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہاں یہ نہیں فرمایا کہ فرض کر لو کہ اللہ میاں دیکھ رہے ہیں تمہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھ تو نہیں رہے، میں نے فرض کر لیا۔ تو اس لیے یہاں یہ فرمایا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ رکھو تو بھی حالت بدل جائے گی نماز کی، ہر چیز کی حالت بدلے گی، کیونکہ نیت کے ہونے سے ہر چیز عبادت بن جاتی ہے، اور نیت گڑبڑ ہو جائے تو ہر چیز جو ہے وہ ریاکاری بن جائے گی۔ اگر نیت صحیح نہیں تو نماز عبادت نہیں ہے، نماز معصیت بن جائے گی، اور نیت صحیح ہو جائے گی اگر تو بیت الخلا جو گئے ہو استنجا کرنا وہ بھی عبادت بن جائے گا، کہ میں نے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، پاکی کو حاصل کرنے کے لیے، ناپاکی کو دور کرنے کے لیے، تاکہ عبادت کروں اور نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والا بنوں۔ تو یہ بیت الخلا میں جانا بھی عبادت ہے، وہاں جتنی دیر ٹھہرے ہو یہ بھی عبادت ہے، اس سے باہر آنا بھی عبادت بن گیا۔ تو گویا اس وقت بھی یہ مراقبہ رہنا چاہیے، جب دکان پہ بیٹھے ہو تو بھی یہ مراقبہ رہنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا، کہ خرید و فروخت کرو اور حقوق ادا کرو، کماؤ، تاکہ تم انسانوں کا حق ادا کر سکو، ماں باپ کا بھی، بچوں کا، تو یہ بھی عبادت بن گیا۔
تو ہر چیز عبادت بھی بن سکتی ہے نیت کا صحیح ہو جائے، اور اچھی سے اچھی چیز بھی نقصان دہ بن جائے گی اگر نیت خراب ہو جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل جو قلب ہے انسان کا، اصل وہی بادشاہ ہر چیزوں کا، وہ صحیح ہوتا ہے سب چیزیں صحیح ہوتی ہیں، وہ خدا نخواستہ خراب ہو جائے سب چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو ہم استاد ہوں یا ہم طالب علم ہوں، ہم چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یہ جو آپ پڑھا رہے ہیں یہ کارآمد تب ہوگا جب دل کی حالت صحیح ہوگی۔ اگر دل کی حالت درست نہیں ہے خدا نخواستہ تو یہ پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا ضائع چلا جائے گا، اللہ کے یہاں اس کا وزن نہیں ہوگا۔ اصل چیز قلب ہے۔ تو نماز عبادت ہو صرف یہ نہیں ہے، ہر چیز عبادت ہے، ہر کام عبادت ہے۔ جہاد جو ہے حدیث میں پڑھا ہے آپ نے کہ ایک آدمی ہوگا جو جہاد میں شہید ہوا ہوگا لیکن اللہ اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ بظاہر تو ہم نے اس کی جنازہ پڑھ کر شہید ہی سمجھ کے دفن کیا نا، اور سعادت سمجھا، لیکن اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا کیونکہ دل کی حالت درست نہیں تھی، وہ دکھاوے کے لیے لڑ رہا تھا۔ عالم کو جہنم میں ڈالیں گے، حدیث میں آتا ہے، بہت بڑا عالم ہوگا، بہت بڑا چرچا اس کا ہوگا، ہر طرف عقیدت احترام اس کا ہوگا، جہنم میں ڈل دے۔ تو کہیں گے اللہ تعالیٰ تو نے اس لیے علم حاصل کیا تھا سارا کہ لوگ تیرا چرچا ہو، تیری شہرت ہو کہ بڑا عالم بڑا فاضل ہے، تو نے اس لیے کیا تھا، جس لیے کیا تھا وہ چیز تجھے مل گئی، وہ چیز مل گئی۔ میرے لیے نہیں کیا تھا اس لیے میں تجھے نہیں مل سکتا، میری تجھ سے جنگ ہے، جہنم میں جاؤ۔ اور جب اللہ کے لیے کرے گا تو بہت بڑا درجہ اس کا، کیونکہ اللہ کے لیے جب کیا تو اللہ اس کو اس کا بدلہ اچھا دیں گے۔ تو یہ جو آپ نے چیزیں پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اس میں جب تک حسن نیت نہیں ہوگی ہماری اس محنت ضائع چلی جائے گی۔ تو بھائی اپنی نیت پر جو ہے توجہ دینی، یہ سب سے اہم چیز۔ ہر وقت میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ روزانہ رات کو یا کسی وقت 10-15 منٹ بیٹھ کے مراقبہ اور محاسبہ کرو۔ محاسبہ مانے اپنا احتساب کرو، اپنے پر تنقیدی نظر ڈالو، اور کون کون سی خامی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرو، اور اچھائیوں کو، اچھائی کیا ہے؟ سنت۔ میں پیر صاحب کی پیروی کروں، میں استاد صاحب کی کروں؟ نہیں، نبی علیہ السلام کی کروں، کیونکہ استاد کا بھی پیر، استاد کا بھی استاد نبی علیہ السلام ہے، پیر کا بھی پیر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل کسوٹی نبی علیہ السلام ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ کس کی اتباع کرو؟ نبی علیہ السلام۔ اللہ کی اتباع نہیں، نبی، اللہ سے محبت، نبی کی اتباع۔ کیونکہ اللہ کی اتباع کیسے کرو گے تم؟ اللہ میاں نماز کی نیت کیسے باندھتے ہیں یہ پتہ چلے گا؟ وہ نماز پڑھتا ہی نہیں، اللہ کو ضرورت ہی نہیں نماز کی۔ سجدہ کیسے کرتے ہیں اللہ میاں؟ اللہ میاں باپ کا حق کیسے ادا کرتے ہیں؟ بیٹوں کا کیسے کرتے ہیں؟ تو اس کا نہ باپ نہ اس کا بیٹا، لم یلد ولم یولد۔ تو اتباع اللہ کی کیسے کرو گے؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی کی اتباع کرنی ہے، محبت اللہ سے کرنی ہے، اور نبی کی اتباع کرنی ہے، کیونکہ نبی نے شادی بھی کی، نبی نے کاروبار بھی کیا، نبی نے تقریر بھی کی، نبی نے نماز بھی پڑھی، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، حقوق العباد بھی ادا کیے، حقوق اللہ بھی ادا کیے، جہاد بھی کیا، سیاست بھی کی۔ ان کی نقل اتارو گے، پیر صاحب بھی انہی کی نقل اتاریں گے تو کامیاب ہوں گے، استاد صاحب بھی، استاد کا استاد بھی انہی کی نقل اتارے گا تو بچے گا، ورنہ استاد اور پیر، استاد شاگرد، پیر مرید دونوں کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ تو نبی علیہ السلام کی پیروی کرو، بس یہ ہے اصل بات ہمارے لیے، اور باقی ساری چیزیں اس کے بعد ہیں۔ اصل یہ چیز ہے، جب یہ ہوگی تو آپ کا ہدایہ پڑھنا، آپ کا صرف پڑھنا، آپ کا منطق پڑھنا، فلسفہ پڑھنا، فقہ پڑھنا، یہ سارا کا سارا کارآمد ہو جائے گا۔ اور اگر یہ نہ ہوئی نیت صحیح خدا نخواستہ،
تو عالم فاضل بھی بن جاؤ گے، سند بھی مل جائے گی، پگڑی بھی بن جائے گی، لیکن اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت کر ایسے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اگر تو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے، یہ رکھ خیال۔ یہ ہے احسان، یہ نام ہے، یہ تصوف اور سلوک کا آخری سبق یہی ہے۔ جو تصوف اور سلوک سنتے ہیں نا آپ لوگ، اس میں آخری سبق یہی ہے، آخری مراقبہ یہ ہے۔ اس سے پہلے کہ سارے اسباق سلوک و تصوف کے وہ مددگار ہوتے ہیں قلب کی میں استعداد پیدا کرنے کی اس مراقبے کے لیے۔ جیسے آپ ہدایہ فقہ کی آخری کتاب ہے، ویسے تو اور بھی ہیں لیکن ہمارے درس نظامی میں یہ پڑھنے کے لیے پہلے کیا کچھ پڑھنا پڑے گا، اور پہلے دن ہی ہدایہ پڑھو سمجھ آئے گی، صرف ناو نہ پڑھی ہدایہ میں بیٹھ گئے سمجھ آئے گا کچھ، قدوری نہ پڑھی اور مختلف اور جو کتابیں ہیں کنز نہ پڑھی، شرح وقایہ نہ پڑھی، ہدایہ شروع کر دی، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ پڑھنا، ان چھوٹی کتابوں کا پڑھنے کا مطلب ہے کہ ہدایہ کی استعداد ہو جائے قلب میں۔ حدیث پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ بخاری کی سمجھنے کی استعداد ہو جائے۔ تو وہ سارے اسباق جو کرتے ہیں وہ اصل مقصود نہیں ہوتے، وہ چھوٹے درجے کی چیز ہے۔ وہ تصوف میں جو کئی سبق کراتے ہیں اس میں آخری سبق یہ ہوتا ہے، یہ ایک دم نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کو ہو جاتا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے قلب میں اللہ نے ایسی زبردست طاقت روحانی رکھی تھی کہ نبی کی مجلس میں حالت ایمان میں اگر چند سیکنڈ کے لیے بھی کوئی مرد یا عورت حاضر رہا اور پھر چلا گیا تو اسی وقت اس کو مراقبہ احسان نصیب ہو جاتا تھا، مرتبہ احسان نصیب ہو جاتا تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کی برکت اور طاقت تھی۔ آپ کے جانے کے بعد کسی کے قلب میں وہ طاقت نہیں ہے، ابو بکر کے قلب میں بھی وہ طاقت نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ جو نبی علیہ السلام کے قلب میں، ان کے بعد حضرت عمر کے قلب میں بھی وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے قلب میں طاقت ہے۔ وہ تو ان کے مرید اور شاگرد ہیں، انہوں نے تو ان سے فیض لیا ہے نبی علیہ السلام سے، تو وہ برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ تو بعد والے تو اب تو 1400 سال گزر گئے، اب تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، ہم تو راکھ ہیں، راکھ، مٹی، راکھ، کچھ بھی نہیں۔ تو کوشش پھر بھی کرنی ہے، کوشش پھر بھی کرو۔ تو یہ سیکھنا، ادھر بھی توجہ دینی چاہیے، جیسے آپ اور کتابوں پہ توجہ دیتے ہیں تو یہ بھی توجہ دیں، سلوک اور احسان کی طرف بھی توجہ دیں، کیونکہ یہ بھی درس نظامی کا حصہ سمجھیں، کیونکہ درس نظامی میں آپ قرآن اور اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، اس میں احسان کا ذکر آتا ہے۔ یہ جو حدیث کا سبق ہو رہا ہے یہ بھی احسان کا ذکر آ رہا ہے اور پڑھایا جا رہا ہے، تو عمل کب کریں گے؟ یہ پڑھنا عمل کے لیے تو ہے، اس لیے اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ جیسے ساری چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں اس پہ بھی توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے، اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد کما تحب وترضى۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اقدس والد محترم سید حامد میاں صاحب قدس سرہ العزیز کا تعارف اور تاریخ خدمات اور تصانیف کا ذکر کچھ کر دیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سوال کیا ہے، وہ تو لمبی بات ہو جائے گی، مختصر یہ ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے تشریف لائے تھے سن 51-52 میں۔ ہمارا جو وطن ہے، آبائی وطن دیوبند ہے، اور 400 سال سے تقریباً 400 سال پہلے ہمارے سب سے بڑے بزرگ جد امجد جو تھے وہ دیوبند میں تشریف لائے تھے، فرغانہ وہاں سے، وہاں پر آئے تھے شام سے پہلے مدینہ منورہ میں ہوں گے، وہاں سے چلتے چلتے پھیلے ہیں دنیا میں، تو وہ پھر دیوبند میں تشریف لائے تھے۔
تو ہمارا وہ گھر اور وطن جو ہے وہ سب دیوبند میں ہی تھا. دادا جان رحمۃ اللہ علیہ بھی دیوبند میں ہی رہتے تھے. وہیں سے ہی وہ حضرت اور دارالعلوم دیوبند کے فاضل بھی تھے دادا جان, اور دارالعلوم دیوبند کے شورا کے ممبر بھی تھے, اور جمعیت علماء ہند کے ناظم بھی تھے. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تحریکوں میں اور تمام میں حصہ لیا. پھر مراد آباد جیل میں 2 سال قید رہے حضرت ہی کے ساتھ. مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کی کتاب میں بھی جانتے ہیں بعض لوگ علماء ان کا شاندار ماضی اور مختلف کتابیں ہیں, بہت ساری تصنیفات ہیں بڑی. وہ میرے دادا تھے. ان کے صاحبزادے جو سب سے بڑے ہیں وہ مولانا سید حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ بھی دیوبند کے فاضل اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور شاگرد تھے. تو وہاں سے یہ سن 52 میں پاکستان تشریف لائے, اور پاکستان آئے تھے اس لیے پاکستان نہیں آئے تھے, ہندوستان سے نکلے تھے افغانستان جانے کے لیے. بلخ میں حضرت شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ ہیں چشتی سلسلے کے, کہ وہاں جاؤں گا. ان سے کچھ مناسبت تھی, وہ تو بہت عرصہ پہلے وفات پا گئے. روحانی مناسبت تھی کہ وہاں رہو, لیکن رستے میں خواب دیکھا اور غیبی اشارہ ہوا جس کی وجہ سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں اتر گئے, اور پھر لاہور میں یہاں دین کا کام شروع فرمایا حضرت. پھر یہیں رہے, کام ہوتا رہا. جامع مدنیہ قدیم راوی روڈ اس کا بنیاد رکھا, پھر اس کی بنیاد رکھی, خانقاہ کی بنیاد رکھی. ماہنامہ انوار مدینہ ہے وہ بھی حضرت نے ہی جاری فرمایا تھا. انہی کا ہی فیض ہے سارا, انہی کی برکات ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. پھر جمعیت علماء اسلام جو ہے اس کے حضرت امیر تھے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت کو جمعیت کا امیر بنایا گیا, مرکزی امیر تھے. مولانا فضل الرحمان ناظم تھے, حضرت ناظم اعلیٰ تھے جمعیت کے. سن 88 میں حضرت کی وفات ہو گئی تھی. تو بس یہ مختصر تعارف ہے.